یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ پوری دنیا کے سامنے آپ کس طرح سے بھیک کا کٹورا اٹھا کر جاتے ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ وہ ہجڑے بھی لے جانے چاہیے تھے جو سگنل پر تالیاں اور ٹھمکے لگا کر بھیک مانگتے ہیں کہ وہ سخیا دے جا تیرا بھی بھلا تے تیری نال والی دا بھلا. ایکچولی چیز کیا ہے کہ انڈیا آئسولیٹ ہو رہا ہے، پاکستان تو اکنومکلی اوپن ہو رہا ہے کیونکہ اب ہم ان کے وسال سٹیٹ کے طور پہ ایکٹ کریں گے، جو وہ کہیں گے وہ کریں گے، اس کے اگینسٹ میں ہم کو نو ٹو ملے گا. آپ نے اس ملک کو ایک پریکٹیکل بنانا ریپبلک میں تبدیل کر دیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس ایڈ سے یہ جو ایڈ ہے یہ کسی بھی طرح سے ایک عام آدمی تک پہنچے گی. آرزو، جو آپ نے بھارت کے خلاف ٹیررزم کیا، جو آپ نے بولا ول بلیڈ انڈیا بائی 1000 کٹس، جو ہمیشہ پالیسی رہی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، بم دھماکے کروانا، لوگ کو مروانا، اتحادی بھیجنا. آپ لوگ جو ہے فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی G20 گروپ میں بننے جا رہے ہیں اس سال. تو سر کچھ مودی جی سے کہیے گا ذرا ادھر بھی ایک دو تھیلے دے دیں. ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے انڈیا وہ یہ بوسٹ کر رہا ہے کہ جناب ہم اسپیس مشنز کر رہے ہیں، ہم دنیا میں تیسرے نمبر کے اوپر کار مینوفیکچررز میں آ گئے ہیں. G20 میں کوئی بھی کنٹری دیکھا، کوئی بھی ہمارے آس پاس ہے ہی نہیں. ابھی کسی کا اکنامک آؤٹ لک اتنا ہے ہی نہیں، اس کے آدھا بھی نہیں ہے. تو فاسٹسٹ گروئنگ اکنامی تو ہم ہے ہی. انفیکٹ وی آر اے سپر پاور ان میکنگ. نمسکار دوستو، اتنی گندی حالت میں نے کبھی پہلے پاکستان کی نہیں دیکھی ہے. اتنی گندی حالت ہے کہ بھائی اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو جو ہے نا ساتھ میں ہجڑے لے جانے چاہیے پاکستان کو ساتھ میں بھیک مانگنے کے لیے. اب دیکھیے پچھلے دنوں جو پچھلا پردھان منتری تھا پاکستان کا شہباز شریف، وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جب دوسری کنٹری میں جاتا ہوں تو وہ سامنے والا جو کنٹری کا پرائم منسٹر پھر پریسیڈنٹ ہوتا ہے وہ مجھ سے ملنے کی ٹرائی نہیں کرتا یا پھر پریاس نہیں کرتا، آسانی سے ڈیٹ نہیں دیتا، ٹائم نہیں دیتا، کیونکہ اب ان کو پتہ ہوتا کہ وہ مانگنے آیا ہے. تو یہ بندہ کہتا تھا کہ نہیں میں مانگنے نہیں آیا ہوں، لیکن کیا کروں، میری مجبوری ہے، مجھے کچھ نہ کچھ تو پیسے چاہیے ہی چاہیے. اب دیکھیے پاکستان کی پردھان منتری کی کرسی مطلب اب آگ پر بیٹھا ہونا ایسا ہے. کیسے بھی کر کے آپ کو سطح میں تو آنا ہے، لیکن سطح میں آنے کے بعد بھی کوئی ایسا نہیں کہ آپ 30 ماہ ہو جائیں گے. جب تک پاکستان اپنی اکنومیکل سچویشن ٹھیک نہیں کرتا، جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لاتا، جب تک انڈیا کے ساتھ ٹریڈ شروع نہیں کرتا، پاکستان کے اندر کوحرام چلتا رہے گا. اور پاکستان کا جو بھی پردھان منتری ہوگا، مطلب جو بھی ڈیسیزن لینے کی کیپیسٹی رکھنے والا ہوگا، اس کو یہاں پر ہارش ڈیسیزن لینے ہوں گے، تب جا کر یہاں پر کچھ ہوگا. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. قوم کو مبارکباد دی جا رہی ہے کہ شکر کریں ہمیں امداد مل گئی، شکر کریں کہ ہمیں پیسے مل گئے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ قوم کو اس کے پیروں کے اوپر کھڑا کریں، آپ ایک گریڈ 17 کے اے سی کو 1.5 کروڑ کا ویگو ڈالا دے کر کہتے ہیں کہ جا کر آلو پیاز ٹماٹر کی قیمتیں چیک کرو. میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی قیمتی سرکاری گاڑیاں ہیں، عالمی برادری کو شرط عائد کرنی چاہیے کہ جب تک ان تمام سرکاری گاڑیوں کو 800 سی سی مہران سے تبدیل کر کے بقیہ پیسے قومی خزانے میں جمع کروا کے سیلاب زدگان پر خرچ نہیں کیے جائیں گے، تب تک آپ کو امداد کی ایک پائی نہیں ملے گی. لیکن یہ سننے میں بہت ریڈیکل ہے، بہت انقلابی ہے، لیکن آرزو کاظمی جب ہم اس میں سے تھوڑا سا ڈگ ان کرتے ہیں تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مجھا مجھا دی یا پہنا ہوندیاں نے. تو ٹھیک ہے، یہ جو سٹیٹس ہوتی ہیں نا، یہ دوسری سٹیٹس کی پہنا ہوندیاں نے، اور ان کو ایک عام آدمی کی سبجوکیشن سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، ان کو اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں. اسی لیے جو اسٹیٹ لیول کے اوپر جو اسٹیٹ کرافٹ ہے نا، یہ بیسیکلی وچ کرافٹ ہے مکاولی کی، اور اس وچ کرافٹ کو ایک عام آدمی کی حالت زار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کس طرح سے دنیا میں کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگ اس کیٹاسٹرافی کے رسپانسیبل ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے پاس سیلاب آیا. بھائی ان لوگوں نے منع کیا تھا آپ کو کہ آپ نے سیلاب سے بچاؤ کے لیے اپنے حفاظتی پشتے تعمیر نہ کریں، آپ اپنا واٹر مینجمنٹ سسٹم بہتر نہ کریں. آپ پوری دنیا میں سیلاب آتے ہیں، لیکن اس طرح سے پیٹ اٹھا کر کوئی بھیک نہیں مانگتا ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیجئے گا، ان کو ابھی یہ ایڈ آئی ہے، اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ 2 ماہ بعد 23 مارچ کو ان کے جو اللے تللے ہوں گے پریڈ کے نام پر، ذرا وہ دیکھیے گا. جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں وہ اس کو اناگوریٹ کریں گے 12 اور 13 جنوری کو، یعنی کہ آج اور کل کے روز یہ چلے گی. اس کے اندر شیخ حسینہ واجد اور اس کے علاوہ سری لنکا کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور تقریباً 100 سے زائد کنٹریز جو ہیں وہ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں شریک ہوں گے. اچھا، اس میں کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں
ڈاکٹر مقتدر خان جو کہ ایک اسکالر ہیں, پروفیسر ہیں اور پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو فار ہیونگ می عالیہ. آپ کو سننے والوں کو میرا سلام, نمستے, ست سری اکال اور نمسکارم. جی ڈاکٹر صاحب, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ذہن میں سوال تو بہت سے ہیں, لیکن اگر جب ہم اس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ اس میں کافی کنٹریز اس میں شریک ہو رہے ہیں, انفارچونیٹلی پاکستان اس میں کیونکہ انوائٹڈ نہیں ہے, پاکستان اس میں شریک نہیں ہو رہا, لیکن جو مسائل ہیں وہ پاکستان کے بھی یہی دکھائی دیتے ہیں. اچھا, اس میں جو تھیم ہے وہ ہے یونٹی آف وائس, یونٹی آف پرپز will bring together developing countries on a common platform. یہ بات کہی جا رہی ہے. اب ایک تو اس پہ فرمائیے گا. دوسرا, میں آپ سے اسی سوال سے آغاز کرتی ہوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کنٹریز ہیں, جیسے کہ آپ سعودی عرب دیکھ لیں, پھر اس کے علاوہ انڈیا دیکھ لیں, ٹرکی دیکھ لیں, کچھ ایسے کنٹریز کے جو اپنی آواز بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے یا سپر پاورز کی طرف سے انہیں کچھ کہا جاتا ہے تو وہ اس کو نہیں مانتے, ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور وہ اس کو لے کر چلتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دائرے سے یہ باہر نکل رہے ہیں یا نکل چکے ہیں؟ دیکھیے, میں آپ کے دوسرے سوال سے پہلے شروع کرتا ہوں, اور اس سے پہلے جو چنئی سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو میرا ونکم. مجھے ہمیشہ بھول جاتا ہوں میں, سوری. دیکھیے, یہ جو 3 پاورز ہیں, ٹرکی, انڈیا, سعودی عرب, دیز آر ریجنل پاورز, اور یہ ایسپرنٹس ہیں. ابھی ڈسکشن چل رہا ہے کہ شاید سعودی عربیہ کو بھی برکس میں انکلوڈ کیا جائے. تو اگر آپ برکس کنٹریز کو دیکھیں, برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا, یہ چاروں ایسے ملک ہیں جن کے 2 صفات ہیں. ایک ریپڈ رائزنگ اکانومی, یعنی اکانومی ان کی تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور یہ چاروں G20 میں بھی ہے. تو یہ ٹاپ کے 20 اکانومیز میں ہیں, لیکن یہ ویسٹرن الائنس کے باہر ہے. تو ایک نان ویسٹرن سیکٹر ایمرج ہو رہا تھا برکس کا. اب ساؤتھ افریقہ بھی ہے اس میں شامل, اور تو اٹ ہیز بیکم لائک این انسٹیٹیوشن, اور ڈسکشنز چل رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کو بھی اس کو انکلوڈ کریں. دوسری صفت ان یہ ریپڈلی ڈیولپنگ اکانومیز کی یہ ہے کہ یہ سب پولیٹیکل آٹونومی چاہتے ہیں. تو آپ نے سنا ہوگا انڈیا میں بار بار جے شنکر صاحب نے بھی کہا, اور دوسرے انڈیا کے انٹلیکچوئلس کہتے ہیں کہ واٹ انڈیا وانٹس از اے اسٹریٹجک آٹونومی, کہ کسی کیمپ میں رہنے سے آپ کو پھر اس کیمپ کی آئیڈیالوجی کو اپنانا پڑتا, پھر اس کیمپ کے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا پڑتا. کئی ایسے یورپین ملک ہیں جو مجبوراً رشیا کے اوپر سینکشنز لگائے ہوئے ہیں کیونکہ دے آر پارٹ آف نیٹو یا پارٹ آف یورپین یونین, اور نقصان اٹھا رہے ہیں. ان کے پرسنل, ان کے ملک کی نیشنل انٹرسٹ ہارم ہو رہی ہے بیکاز آف دا الائنس. تو انڈیا چاہتا ہے کہ اٹ ریمینز اسٹریٹجکلی آٹونومس. ٹرکی جو ویسٹ کا حصہ ہے, مطلب کئی سالوں تک ٹرکی نے کوشش کی کہ ٹو جوائن EU, اٹ واز ریجیکٹڈ, لیکن اٹ از اے نیٹو پاور. تو وہ اٹ وانٹس ٹو ہیو اٹس کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو, مطلب وہ نیٹو میں بھی رہنا چاہتا ہے لیکن وانٹس ٹو ہیو اے پالیسی دیٹ از آٹونومس.